Attention, citizens of Gaza, listen carefully. This is an urgent military advisory from the Israel Defense Forces. नाजरीन, कल रात हमास और इसराइल के माबैन गुमसान की जंग रही। इसराइली फौज ने टैंकों के साथ गजा शहर पर बड़ा हमला किया और शाहराज सलाहुद्दीन से गुजरने वाली गाड़ियों पर गोलाबारी भी की। गुज़श्ता 24 घंटे में गजा में 600 अहदाफ को निशाना बनाया गया। इस दौरान इसराइल की जानिब से शमाली गजा के तमाम 10 अस्पतालों को इनखला की वार्निंग जारी की गई। इस वक्त इसराइली फौज गजा शहर के नवाही इलाके में मौजूद है, जिसने महसूर गजा पट्टी के शुमाल से जनूब तक एक और अहम सड़क भी बंद कर दी है। इसराइली टैंकों ने गजा की बाढ़ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर गजा सिटी के वस्त में सलाहुद्दीन स्ट्रीट की तरफ हमला किया। इधर गजा के नवाही इलाके में फलस्तीनी मुजाहिदीन और इसराइली फौज में झड़पें जारी रही हैं, जबकि तर्जमान हमास मीडिया का कहना है फलस्तीनी मुजाहमतकारों ने सलाहुद्दीन स्ट्रीट में इसराइली टैंकों पर जवाबी कार्रवाई की है। अब गजा में हमास के सरकारी दफ्तर के सरबराह सलामा मारूफ ने कहा कि इसराइली टैंक गजा शहर के मुजावजात से पीछे हट गए हैं। सलाहुद्दीन स्ट्रीट पर जो कुछ हुआ वो कुछ काबिज फौजी टैंकों और एक बुलडोजर पर हमला था। उस वक्त सलाहुद्दीन रोड पर काबिज फौज की गाड़ियों की कोई मौजूदगी नहीं है और सड़क पर शहरियों की नकलो हरकत मामूल पर आ गई। दोस्तों, इसराइली फौज की जानिब से टैंकों के साथ गजा शहर पर बड़े हमले की इतलात सामने आने के बाद गजा के नवाही इलाके में फलस्तीनी मुजाहिदीन और इसराइली फौज में शदीद झड़पें हुई। हमास का दावा है कि गजा शहर पर इसराइली टैंकों का हमला पसपा कर दिया है। तर्जमान हमास गजा का कहना था सलाहुद्दीन से इसराइली टैंकों को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। इसराइली टैंकों ने 2 शहरियों की गाड़ियों पर गोले बरसाए थे। इसराइल ने इस वक्त गजा के अस्पतालों को निशाने पर रखा हुआ है। इसराइली फोर्सेस ने गजा के सबसे बड़े अशफा अस्पताल के करीब बमबारी की। अस्पताल में हजारों जख्मियों और सैकड़ों खानदानों ने पनाह ले रखी है। इसराइली फौज ने अल कुद्स अस्पताल के 20 मीटर करीब भी फिजाई हमला किया, जिससे अस्पताल की खिड़कियां टूट गईं, धुआं फैल गया, बारूद की बू और धुएं से जख्मियों और पनाह लेने वालों का दम घुटने लगा। हमले से आईसीयू और इनक्यूबेटर वार्ड में भी धुआं भर गया। अल कुद्स अस्पताल में 14,000 अफराद मौजूद हैं। बच्चों और औरतों से कॉरिडोर भरे हुए हैं, जबकि अल कुद्स अस्पताल की तरफ आने वाले रास्ते भी बमबारी में तबाह हो गए हैं। ताज़ा हमलों में 450 इमारतों को निशाना बनाया गया। मुसलसल बमबारी और इमदादी सामान की तरसील बंद होने के बायस कहत का खदशा भी बढ़ गया है। अब तो मकबूजा फलस्तीन के इलाके गजा में इसराइली फौज के टैंक से आम शहरियों की गाड़ियों को निशाना बनाने की वीडियो सामने आ गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली टैंकों ने गजा शहर के नवाह में पहुंचकर शुमाल से जनूब में जाने वाली अहम शाहराह को बंद कर दिया था। रिपोर्ट में बताया गया इसराइली टैंक सलाहुद्दीन स्ट्रीट तक पहुंच गए थे, जिसके बाद वहां शदीद झड़पें हुई। वीडियो में देखा जा सकता है इसराइली फौज के टैंक का गोला लगने के बाद फलस्तीनियों की कार तबाह हो गई। दूसरी तरफ इसराइल ने हमास नेवल फोर्सेस के सरबराह समेत 4 सीनियर कमांडर्स को शहीद करने का दावा कर दिया। दोस्तों, 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,400 हो गई, जबकि 23,000 से जायद जख्मी हुए। शुहदा में 73% बच्चे, खवातीन और उम्र रसीदा अफराद हैं। इसराइली हमलों से हायर एजुकेशन से वाबस्ता 425 तलबा भी शहीद हो चुके हैं, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों की तादाद 63 तक जा पहुंची है। इसके अलावा गजा के तुर्क फलस्तीनी दोस्ती कैंसर अस्पताल पर भी इसराइल की जानिब से बमबारी की गई, जिसकी वजह से अस्पताल का एक हिस्सा तबाह हो गया। दिन रात फिजाई हमलों ने गजा को मलबे का ढेर बना दिया है। 45% रिहायशी मकान और इमारतें तबाह हो गई हैं, जबकि सामान की किल्लत के सबब अक़वाम मुत्तहिदा को इमदादी मिशन महदूद करना पड़ गया। दूसरी जानब इसराइली वज़ीर आज़म पर जुनून सवार है। उन्होंने जंग बंदी के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये जंग का वक्त है। आज हमें तहजीब और बर्बरियत की कुव्वतों के बीच लकीर बनानी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा में जंग बंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बयान में कहा कि इसराइल 7 अक्टूबर के हमलों के बाद हमास से दुश्मनी खत्म करने पर इत्तफाक नहीं करेगा। सीज फायर का मतलब है इसराइल हमास दहशतगर्दी के आगे हथियार डाल दे। ये जंग का वक्त है। ये जंग हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए है। ये जंगी जुनून इस कदर सर पर सवार है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल यूनिसेफ का कहना है गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की जानिब से गजा में जारी इसराइली जारहियत के बायस मरने वाले बच्चों से मुतल्लिक अदाद शुमार जारी किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि गजा में हर रोज 420 से जायद बच्चे इसराइली बमबारी से शहीद या जख्मी हो रहे हैं।
ناظرین، اسرائیلی فوج نے 7 اکتوبر سے فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی پر ہزاروں کی تعداد میں بارودی مشن سے بمباری کی۔ فلسطینی حکام کی طرف سے انکلیو میں جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 24 اکتوبر تک 12,000 ٹن سے زیادہ دھماکہ خیز مواد گرایا جا چکا ہے۔ غزہ کے میڈیا آفس نے غزہ پر اس حالیہ اسرائیلی بمباری 6 اگست 1945 کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکہ کی طرف سے گرائے گئے پہلے ایٹم بم کی طاقت کے برابر قرار دیا ہے۔ الجزیرہ کے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اس انکشاف پر مبنی پوسٹ پر صارفین نے اسے انسانیت کے خلاف جرائم اور ناقابل معافی اور ناقابل فراموش واقعات سے تعبیر کیا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو ایک اور خبر سے بھی آگاہ کر دیں کہ فلسطین کے خلاف اور اسرائیل کے حق میں کمپین کرنے والی کمپنیاں بھی تباہی کے دہانے پر آ گئی ہیں۔ مشرق وسطی میں ملٹی نیشنل فاسٹ فوڈ چین میک ڈونلڈز کی فرنچائز کی طرف سے بتایا گیا کہ مسلم ممالک میں میک ڈونلڈز کے اسرائیلی فوج کو مفت کھانا فراہم کرنے کے فیصلے کو شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ مسلم ممالک میں میک ڈونلڈز اور سٹار بکس کے بائیکاٹ سے کمپنیوں کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب، عمان، کویت، متحدہ عرب امارات، اردن، مصر، بحرین اور ترکی میں میک ڈونلڈز کی فرنچائز نے خود کو اسرائیلی فرنچائز سے الگ ظاہر کیا ہے، جبکہ غزہ کے شہریوں کی مدد کے لیے مجموعی طور پر $30 لاکھ سے زیادہ کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ جب مسلم دنیا نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تو ان سب کے ہوش ٹھکانے ہیں۔ میک ڈونلڈز کی عمان میں فرنچائز نے ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں کہا، ہم سب اپنی کوششوں کو یکجا کریں اور غزہ میں کمیونٹی کی ہر ممکن مدد کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں وہ ہمارے پیارے ملک اور تمام عرب اور مسلم ممالک کو ہر قسم کے شر اور نفرت سے محفوظ رکھے۔ میک ڈونلڈ عمان نے غزہ کے شہریوں کے لیے $1 لاکھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی حمایت کا اعلان کرنے کے بعد سے میک ڈونلڈ اسرائیل نے عرب اور مسلم ممالک کے صارفین کی جانب سے شدید رد عمل کے بعد اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ نجی میں تبدیل کر دیا۔ یہ صرف میک ڈونلڈز ہی نہیں ہے جسے مسلم ممالک میں نقصان کا سامنا ہے، دیگر امریکی برانڈز بشمول سٹار بکس، برگر کنگ، ہارڈیز، KFC، پیزا ہٹ، پاپا جانز اور ڈومینوز کو بھی عرب دنیا میں بائیکاٹ کا سامنا ہے۔ سعودی عرب کے 35 سالہ کارکن احسان امین کے مطابق فلسطین اسرائیل تنازع کی وجہ سے امریکی فرنچائز کا عرب بائیکاٹ ان کے فلسطینیوں کے ساتھ لگاؤ کو اجاگر کرتا ہے۔ عرب ممالک میں جاری بائیکاٹ کے بعد سٹار بکس، والٹ، ڈزنی کمپنی اور میک ڈونلڈز کے شیئرز کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا رجحان ہے، جس سے کمپنی کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان کا سامنا ہے۔ دوسری جانب ورلڈ بینک نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری کشیدگی ختم نہ ہونے کی صورت میں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں دگنے تک اضافے کا خدشہ ظاہر کیا۔ عالمی بینک کے مطابق اگر یہی صورتحال جاری رہی تو عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $150 فی بیرل سے بھی اوپر جا سکتی ہے۔ ورلڈ بینک نے انتباہ جاری کیا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع میں شدت آئی تو عالمی سطح پر تیل اور اجناس کی قیمتوں میں یکدم اضافہ ہو جائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کم اور درمیانی شدت کے علاقائی تناؤ کی صورت میں بھی تیل کی قیمتیں اوپر جانے کا خدشہ ہے اور عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت $102 سے $121 فی بیرل ہو سکتی ہے۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے اگر تیل پیدا کرنے والے مرکزی ممالک کی جانب سے سپلائی کم کر دی گئی تو صورتحال 1970 کی دہائی جیسی ہو جائے گی۔ اسی طرح عالمی بینک نے بھی دنیا کو خبردار کیا۔ عالمی بینک کے مطابق روس یوکرین جنگ کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع اجناس کی مارکیٹ کے لیے دوہرا بڑا جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے درمیان ہونے والی کشیدگی کے بعد سے اب تک حالات مسلسل خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج مسلسل غزہ پر بمباری کر رہی ہے اور 7 اکتوبر سے اب تک 8300 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ یوکرین جنگ اور اب غزہ جنگ سے اجناس کی مارکیٹ کے لیے دوہرا جھٹکا ہوگا، جبکہ اسرائیل کی طرف سے کارروائیاں جاری ہیں اور حماس بھی جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ اب تو اسرائیل سے صحافیوں کو دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ اسرائیل غزہ میں الجزیرہ کے جرأت مند رپورٹرز کو دھمکیاں دینے لگا ہے۔ ترجمان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے کہا کہ فلسطینی شہر غزہ میں صحافیوں کی موجودگی اور رپورٹنگ جرأت کا نشان ہے۔ رپورٹرز کو اسرائیلی دھمکیوں پر ترجمان سیکرٹری جنرل UN نے رد عمل میں کہا اسرائیل کو غزہ میں صحافیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہوگا۔ الجزیرہ کے مطابق غزہ کے صحافی اسرائیلی بمباریوں کے دوران رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ تک محدود رسائی، کم نیند اور کم تحفظ کے ساتھ یہ صحافی دنیا کو معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ دوستو، غزہ پر اسرائیلی بمباریوں کو 3 ہفتے ہو رہے ہیں، تاہم اسرائیل اب بھی بین الاقوامی صحافیوں کو غزہ سٹی کے اندر جانے کی اجازت دینے سے انکار کر رہا ہے۔ دنیا بھر کے خبر رساں ادارے مکمل طور پر مقامی فلسطینی رپورٹرز پر انحصار کر رہے ہیں، جنہوں نے جنگ میں ایک کھڑکی فراہم کرنے کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال رکھی ہیں۔
اسرائیل کی جانب سے الجزیرہ کے رپورٹرز کو تواتر سے دھمکیاں مل رہی ہیں۔ گزشتہ روز غزہ کی پٹی میں الجزیرہ کے ایک اور نمائندے یمنا سید کے اہل خانہ کو ایک دھمکی امیز فون کال موصول ہوئی، جس میں اسرائیلی فوج کی طرف سے انہیں دھمکی دی گئی کہ وہ فوری طور پر اپنے گھر سے نکل جائیں ورنہ بمباری میں مرنے کے لیے تیار رہیں۔ یمنا سید 7 اکتوبر کو غزہ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری کی رپورٹنگ کر رہی تھی کہ لائیو ٹرانسمیشن کے دوران ان کے عقب میں ایک عمارت میں زوردار دھماکہ ہوا، جس پر انہوں نے چیخ ماری، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور رپورٹنگ جاری رکھی۔ انہوں نے بتایا کہ فون کال ایک پرائیویٹ نمبر سے آئی تھی۔ کال کرنے والے نے میرے شوہر کو اس کے پورے نام کے ساتھ مخاطب کیا اور بتایا، یہ اسرائیلی فوج ہے، ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ جنوب کی جانب سے نکل جائیں، کیونکہ آنے والے گھنٹوں میں آپ جس علاقے میں ہیں وہاں بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ یمنا سید کے مطابق جس عمارت میں ان کی فیملی مقیم ہے اس میں تقریباً 100 افراد پر مشتمل 7 خاندان رہائش پذیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فلسطین اور انسانیت پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔